نور جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سفیر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مہا کو میں نے ہاسپٹل میں دیکھا ہے اور میں اس کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ میں نے مہا سے پسند کی شادی کی تھی اور اس دنیا میں اب اس کا کون ہے؟ ایک اس کی ماں ہی تھی جو اس دنیا میں اب نہیں رہی۔ میں اس سمجھدار لڑکی کی داد دیتا ہوں، اس نے کتنے مشکل وقت میں اکیلے سفر کیا ہے۔ نور جہاں سے کہتا ہے مجھے آپ کی سخت مدد کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ مہا کو آپ گھر کی بہو تسلیم کر لیں۔ نور جہاں پہلے تو انکار کرتی رہتی ہے لیکن پھر وہ سوچتی ہے کہ اگر مہا کے گھر بیٹا ہو گیا تو اس کی بیٹے کی خواہش پوری ہو سکتی ہے، اسی لیے وہ سفیر سے کہتی ہے کہ میں ایک ہی شرط پر اس کو گھر کی بہو بناؤں گی، اگر مہا کے گھر بیٹا ہوا تو تم تب ہی اس کو اس گھر کا اصلی مقام دے سکتے ہو، اگر اس کے گھر بیٹی ہوئی تو تمہیں ہر صورت اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہی ہوگا۔ سفیر جذبات میں آ کر اس شرط کو قبول کر لیتا ہے۔ سفیر نتیجے کی پرواہ نہیں کرتا اور بولتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ مہا کو اپنی بہو ضرور تسلیم کریں گی۔ نور جہاں کہتی ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ تم سارے بیٹے میرے کسی بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ سفیر کہتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کس قدر خوش ہوں، اگر میں تمہاری خوشی کا خیال نہیں رکھوں گی تو اور کون رکھے گا؟ نور جہاں اپنے بیٹے کو کہتی ہے۔ سفیر اپنے کمرے میں جاتا ہے اور سنبل کو بتاتا ہے کہ مہا اس گھر میں آنے والی ہے اور میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کس قدر خوش ہوں۔ سنبل کہتی ہے کہ کیا آپ کی اماں اس بات کے لیے مان گئی ہیں؟ سفیر کہتا ہے کہ ہاں وہ مان گئی ہیں۔ سنبل یہ سب سن کر بہت حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ سفیر کتنا خوش ہے اور اماں نے بھی اجازت دے دی، اب تو میرا کچھ نہیں رہے گا۔ وہ سوچتی ہے کہ آخر کار نور جہاں سفیر کی زندگی میں مہا کو واپس کیسے لا سکتی ہیں؟ یہ وہی لڑکی ہے جس نے سفیر کو گھر سے بھاگ جانے پر مجبور کیا تھا اور اتنی دوریاں بڑھ گئی تھیں۔ بہت دیر سوچنے کے بعد سنبل کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سفینہ بھابھی ٹھیک کہتی تھی کہ نور جہاں کس قدر لالچی عورت ہے، وہ صرف دوسروں کا اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے اور جب مطلب پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیتی ہے۔ نور جہاں نے اس کو بھی اس کے ساتھ اسی لیے خوش رکھا تھا کہ وہ اس کی گھر کی عزت برقرار رکھے اور سفیر کے واپس آنے کے بعد وہ مہا کی طرف لوٹ کر نہ جائے۔ سنبل اب نور جہان کی چالاکیوں کو اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہے۔ وہ اب یہ کہتی ہے کہ نور جہاں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ سفینہ بھابھی آپ بالکل ٹھیک کہتی تھی، نور جہان نے میرا استعمال کیا ہے۔ سنبل سفیر سے کہتی ہے کہ میں آپ کا کتنا خیال رکھتی ہوں مگر آپ کو صرف مہا ہی کی فکر ہے، میں آپ کے لیے کیا کچھ کرتی ہوں، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی کہ آپ مجھے بیچ راہ میں چھوڑ دیں گے۔ میں نے وہی کیا جو آپ کی ماں نے کہا، میں نے ہر بات مانی، پھر بھی میں ان کی نظر میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکی، لیکن مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آگے دیکھتے جائیے ویورز، یہ کہانی اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔